الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم سنور جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم غلط کاموں سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ناظرین کرام، آج استقبال رمضان کے تعلق سے چند احادیث پاک پیش کی جائیں گی اور پھر بقیہ وقت انشاءاللہ رمضان شریف کی جو رات کی خاص عبادت ہے یعنی تراویح ہے، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اگرچہ مختصر طور پر کل تراویح کے تعلق سے قرآنی آیات پڑھی گئی تھیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کل مختصر طور پر تراویح کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور آج تفصیلی بات تراویح کے تعلق سے بات ہوگی۔ آئیے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم سب کی یہ جو وائرس اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسی دعا جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور بار بار پڑھنی بھی چاہیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ آمین۔ اور اسی طرح سے احادیث پاک میں ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اور اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا کوئی بھی جب گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد بس یہ الفاظ کہہ دے، اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور وہ الفاظ یوں کہہ دیا کریں کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اگر ہو سکے صبح کے وقت بھی اس دعا کو دہرا لیا کریں، شام کے وقت بھی اس دعا کو دہرا لیا کریں، اور وہ دعا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور جیسا کہ بارہا آپ نے یہ دعا لوگوں سے بھی سنی ہوگی کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی تکلیف میں ہے تو تکلیف کے وقت فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بہت ساری جگہ پہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور جب کبھی بھی اس وبا کا خیال بھی آ جائے
یا تذکرہ ہو، چونکہ آج کل تذکرہ ہی تذکرہ ہے. اللہ کرے اتنا ہم قرآن مجید کو پڑھ لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے، دعائیں پڑھ لیتے، اور جتنا اس وائرس سے ڈر رہے ہیں اللہ سے تھوڑا سا ڈر ہو جاتا تو ہمارا کام بن جاتا. تو بہرحال کہ جب بھی کوئی تذکرہ ہو رہا ہو وبا کا، کرونا وائرس کا اور کوئی بھی، تو اس وقت فوراً کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اگر ہو سکے تو وہ کلمات پڑھیں کہ جو سورہ آل عمران میں ہے کہ جب ڈرایا گیا بہت ساری دشمنوں کی قوت اور طاقت سے کہ آئے کیا ہے اس طریقے پر، تو صحابہ کرام نے وہی کلمات کہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نے آگ میں ان کو ڈالا تو الفاظ کیا کہے زبان پہ، کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہت اچھا وہ کارساز ہے، وہی ہمارا وکیل ہے اور وہی ہمیں سب چیزوں سے اللہ کافی. اس لیے تو فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا. بہرحال چونکہ رمضان کریم آ رہا ہے اور رمضان کریم کا معنی کیا ہے، تپش کے ہیں. رمضان شریف کا معنی کیا ہے، جس طرح سے یعنی آگ ایک خوب اس وقت تپش ہو رہی ہو، گرمی کا وقت ہو، تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اگر صحیح آداب کے ساتھ گزر گیا، صحیح طریقہ کے ساتھ گزر گیا، تو جس طرح سے آگ چیزوں کو جلا دیا کرتی ہے تو رمضان سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، غلط چیزوں سے نجات مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. رمضان کا معنی کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر دن کو دیکھیں تو بھی عبادت ہے، رات کو دیکھیں تو بھی عبادت ہے. کہ دن کی عبادت روزے کی شکل میں ہے تو رات کی عبادت قرآن کی شکل میں ہے، اور رات کی عبادت قیام کی شکل میں ہے، تراویح کی شکل میں ہے. تو دونوں ہی اللہ کے حضور جو دن کو روزہ رکھتے ہوں اور رات کو قیام اللیل تراویح پڑھتے ہوں، قیام کرتے ہوں، تو دن روزہ یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر اس نے سب کچھ یعنی بھوکا رہا، پیاسا رہا، جس چیز سے تو نے روکا یہ رکا رہا، تو میں سفارش کرتا ہوں اس کی سفارش، روزوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اور اسی طرح سے رات قیام ہے، قرآن ہے، یہ قرآن کا پڑھا جانا ہے، تو یہ بھی سفارش کریں گے تو ان کی دونوں کی سفارش قبول ہوگی. قیام اللیل تراویح کی سفارش بھی قبول ہوگی، قرآن مجید پڑھنے کی بھی سفارش قبول ہوگی. تو یہ مہینہ ایسا اتنا کہ دن اور رات کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں دن کو بھی وہ عبادت ہو اور رات کو بھی عبادت ہو. اسی رمضان کی ہی تو خصوصیت ہے، اسی کے لیے تو استقبال کیا گیا، اسی کے لیے تو رمضان شریف کیا بلکہ شعبان سے بھی پہلے رجب سے دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی. اے اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما. اور کیوں؟ تاکہ ہم رمضان تک پہنچے اور رمضان کی جو اصل برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے والے بن جائیں. یہ مہینہ جو آ رہا ہے دراصل پورے 11 مہینوں کے لیے اس طرح سے تربیت کا مہینہ ہے، اس طریقے پر کہ جس طرح سے یہ رمضان گزرے گا تو باقی آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں رمضان تک، تو رمضان تک اس کے اندر ایک تربیت ہے، جو تربیت باقی مہینوں کے مطابق جس طرح سے اس مہینے کے اندر زندگی گزرے گی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ایک عظیم خطبہ دیا استقبال رمضان میں، اور اس کے اندر 24 چیزیں ذکر کی. اور میں پہلے یہ صرف کوشش کروں گا کہ ان کا مختصر سا ترجمہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت سنائی، کیا خطبہ دیا ہے. کتنا عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خوشخبریاں سنا دی.
اور کتنی خوشخبریاں ہوں گی؟ 24 خوشخبریاں ہوں گی ایک ہی حدیث پاک کے اندر. اور دیکھیے کہ یہ احادیث پاک جو ہوگی، یعنی اس کو ایک حدیث کو کتنے ہی علماء نے ذکر کیا. بعضوں نے ایک چھوٹا سا جملہ ذکر کر دیا ہوگا، بعضوں نے آدھی حدیث پاک کو ذکر کر دیا ہوگا، بعضوں نے مختصر طور پر. بہرحال کہ جہاں جہاں علماء کو ضرورت پڑی اس حساب سے اس حدیث پاک سے برکت کے لیے وہ چیزیں ذکر کرتے رہے. ہاں تو ہم اس حدیث پاک کو، یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرات نے ان کو ذکر کیا. تو آئیے وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیاری زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ برکتوں والا مہینہ اس کا کس طریقے پر ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. ذہنی طور پر ظاہر ہے کہ کل امید غالب ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں کل رات کو تراویح ہو جائیں گی. دنیا کے اکثر ممالک میں کل رات کو انشاءاللہ، جیسے اللہ کو معلوم ہو، کل رات کو دنیا کے اکثر ممالک میں کل تراویح ہو جائیں گی. باقی بعض ممالک میں یعنی پرسوں جمعہ کے دن، یعنی ہفتہ کے دن روزہ ہو جائے گا، اکثر ممالک میں جمعہ کے دن روزہ ہو جائے گا. تو تراویح تو بہرحال کل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم جو تراویح میں پڑھیں کہ دعا کریں کہ اس تراویح میں اس طریقے پر جو پڑھا جائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی، اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ پروگرام رہے گا. ہاں ناظرین، آنے سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے یہ دعا تو کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری مسجد میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے گھر میں آ جاتا ہے، جو میرے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ میرا مہمان آتا ہے، اور میں اس کا ضامن ہو جاتا ہوں کہ ہر طرح کی وبا سے اور ہر طرح کے شر سے، ہر طرح سے، اس طرح سے میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک منقول ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو یوں بھی ذکر کیا وضاحت کے ساتھ کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو میرے گھر میں آ جاتا ہے، جو میرے گھر میں آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں جب ناراض ہو کر لوگوں کے اوپر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں تو چونکہ مساجد کے اندر میرے گھروں میں میرے سامنے لوگ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور میرے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم ان دعاؤں کرنے والوں کو جو میرے گھر میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، میرے گھر میں آ کر اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں اور قیام پڑھتے کرتے ہیں، اس طرح سے تو الفاظ یہ ہیں کہ ان کی عبادت اور دعاؤں کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال لیتا ہوں. تو یہ بھی تو دعا کریں کہ اللہ کرے پورے عالم کے اندر ہماری مسجدوں کے دروازے کھل جائیں. لوگوں نے جس طریقے مسجدوں کو تالے لگا دیے، ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہاسپٹل ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. علاج کے لیے، جسم کے لیے تو ضروری ہے نا جو ہاسپٹل، وہاں بھی تو جانا ہے، یقیناً جانا ہے. لیکن روحانیت کے لیے، کہ روحانیت کا علاج کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اور اس طرح سے اللہ کے گھر کے علاوہ ہم کہاں جائیں گے؟ جو شاعر اللہ ہیں، جو شاعر اللہ ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا شاعر میں سے ہے، جماعت کا قائم کرنا شاعر میں سے ہے، اعتکاف کا بیٹھنا شاعر میں سے ہے، عیدین کا پڑھنا شاعر میں سے ہے. جو جتنی بھی عبادت ہیں، اذان کا کہنا مسجدوں میں شاعر اسلام میں سے ہے، اقامت کا کرنا کہنا شاعر میں سے ہے، نماز کا مسجد کے اندر ادا کرنا اسلام کے شاعر میں سے ہے. اور اگر سارے شاعر کے لیے مسجدیں بند ہو گئی، اس کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی ہمارے اوپر اتنی ناراضگی ہو گئی کہ ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا غلط مفہوم نہ لیجئے کہ ہم احتیاط نہ کریں، ہم احتیاط ضرور کریں.
احتیاط ضرور کریں، ہر حال میں احتیاط بھی کریں، لیکن اللہ کے گھروں کے دروازے بند نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور ہم پکڑ میں آ جائیں۔ ہاں احتیاط کریں، جو جس طرح سے جو شرائط رکھی گئی ہیں، جو شرائط ہوں ان کو پورا کریں، لیکن دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ ہاں تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے، کیونکہ رمضان سے بڑھ کر یعنی اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر ہم اگر اندر نہ آئے تو کیا ہوگا ہمارا حال۔ دعا کریں، گڑ گڑائیں رمضان کی آمد سے پہلے کہ یا اللہ کس بنا پر ہم پکڑے گئے کہ تو نے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے، اسباب ہم بنے ہیں، ہمارے گناہ اس طریقے پر ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے حالات یہ ہو گئے۔ تو یہ دعا بھی کریں اور استقبال رمضان کے لیے اس طرح سے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم جیسے جسمانی طور پر علاج ہوتا ہے تو روحانی طور پر بھی اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی ہاسپٹل نہیں ہوگا، اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی۔ جسمانی علاج، خوراک کا علاج کھلے ہیں سب کچھ، روحانی یعنی جسمانی علاج کے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ تو جہاں وہاں شرائط ہیں تو روحانی تسکین کے لیے اور اس طرح سے عبادات کے لیے یہ دعا کرے، اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنے دروازے بند نہ کر۔ اس لیے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو یہی تو کہتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں ہمارے لیے کھول دیں۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں آپ مسجد کے اندر آنے میں، ابواب جمع ہے باب کی، رحمت کے جتنے دروازے ہیں ایک دروازہ رحمت کا نہیں ہے، باقی کہیں نہیں کھلیں گے۔ ہاں پاک صاف ہو کر جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو یہ دعا کر کے آتے ہیں، اے اللہ رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں ہمارے لیے کھول دے۔ ہاں جب اس کو منا کر پھر اس کے سامنے گڑ گڑا کر اور اس سے مناجات کر کے پاک صاف ہو کر اس وطن سے آ کے واپس ہو کر جب واپس جائیں تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اب دنیا کے لیے جو روزی ہے، جو آپ کا فضل ہے، اس کا بھی ہم سوال کرتے ہیں۔ تو جس مسجد میں داخل ہو کر رحمت کے دروازے روحانی طور پر کھل گئے، اور جب واپس آ رہے ہیں تو جسمانی طور پر بھی اور روزی کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے حلال طیب رزق تو اللہ کے گھر سے ہی دعائیں لے کر، اس لیے تو کہا کہ جمعہ کے دن بھی فرمایا کہ پھیل جاؤ جمعہ کے دن، پھر جب جمعہ ادا کرو وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب جمعہ کی ادائیگی ہو جائے اللہ کے گھر میں پھر جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سورۃ مزمل کے اندر بھی یہی ہے، تراویح کے لیے وہیں پر یہ بات ہوئی کہ یبتغون من فضل اللہ، ایک سال تک جو پریکٹس کرائی گئی، ایک سال تک رات کے دو حصے صحابہ کرام کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے، پھر رات کے یعنی 2 حصے کے بجائے آدھی رات تک، آدھی پوری رات تراویح پڑھتے رہے 1 سال تک، اور پھر ایک حصہ تک تلاوت یعنی تراویح پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے۔ تو اللہ نے رحم و کرم فرما کر اب تمہارے لیے یہ آسانی ہے، 1 سال پریکٹس کرانے کے بعد اب وہ نہیں معاملہ کہ پوری یعنی 2 حصے رات کے جاگو، بلکہ تمہیں تو اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں نا۔ کیوں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ عالم علم تحصوا فتاب علیکم، کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، یعنی پورے 2 رات کے حصے تم رات کو جو تراویح پڑھتے ہو پورا نہیں کر سکو گے۔ عالم لن تحصوه ہاں فتاب علیکم، تو تمہارے اوپر اس نے توجہ کی اور تمہارے اوپر مہربانی کی۔ مہربانی کیا کی؟ اب تمہارے لیے آسانی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اتنا پڑھ لو۔ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تراویح میں جتنا بھی ہو سکتا ہے قرآن پڑھ لو۔ اب پورے تمہیں اتنے راتوں کو جاگنے کی ضرورت 1 سال کے بعد تخفیف کی، کیوں؟ وجہ بھی یہ فرمائی کہ تم میں سے بعض مریض ہوں گے، ارے تم میں سے بعض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو یعنی جاب وغیرہ بھی کر رہے ہوں گے اور کام بھی کر رہے ہوں گے اور دین کے لیے بھی محنتیں کر رہے ہوں گے، اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی۔ تو اللہ کے دروازوں کے کھولنے کے لیے دعائیں کریں،
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھولیں، اور یہ جو امتحان ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے کس طرح سے، تو یہ امتحان میں ہمیں نہ پڑیں، اللہ ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اس طریقے پہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس پوری دنیا کے اندر ہر طرح سے یعنی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک آدمی قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے، کوئی کسی کے قریب نہیں جا رہا، کوئی کسی کے قریب نہیں آ رہا، تو یہ سارے کا سارا تو اس تعلق سے یہ دعائیں کریں، اور خاص کر دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس پہ پوری تیاری روحانی طور پر تیاری کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اسی چیز میں رہ جائیں اور پھر اپنے آپ کو کمزور سے کمزور کرتے چلے جائیں۔ آئیے ایک ہی حدیث پاک پڑھوں گا کیونکہ آج معاملہ کافی لمبا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ اس انداز سے آپ یہ آج کی چیزیں لوگوں کے سامنے بھی شیئر کریں۔ آئیے، بہت پیاری حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے جو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خطبہ میں یعنی رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان سے پہلے یہ ہمیں خطبہ سنایا، اور یہ خطبہ اس انداز سے ہے کہ جس کے اندر اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں۔ آئیے وہ الفاظ بھی پڑھتے چلے جائیں گے اور پھر ان کا ترجمہ پیار سے سنیے۔ کس کی بات پیش کی جا رہی ہے؟ ہمارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جب آپ کا نام آئے ہے تو آپ بھی ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنے یعنی آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہدیہ پیش کر دیا کریں۔ درود پاک کا مختصر سا ہدیہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ اے لوگو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے لیے سایہ آ رہا ہے۔ اللہ کس کا سایہ؟ رحمت کا سایہ آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس رمضان میں کیا آ رہا ہے؟ قد اظلکم، تشبیہ دی جیسے رحمت کے لیے بارش ہے آسمان سے، اس طرح سے بادل خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر شہر عظیم، ایسا مہینہ، لفظ پیارا ہے عظیم، سب سے بڑا مہینہ، یعنی سارے 11 مہینوں میں سے سب سے بڑا مہینہ شہر عظیم آ رہا ہے تمہارے اوپر۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا شہر مبارک، اس کا دن بھی برکت والا، اس کی رات بھی برکت والی، اس کی ایک ایک گھڑی کیا ہے بولیے؟ برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک۔ اور فرمایا وہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے اندر شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ مہینہ آ رہا ہے اور جس مہینہ کے اندر وہ پیاری رات بھی، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات بھی آنے والی ہے۔ تیار ہو جاؤ اے مومنو، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے۔ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے دن کے روزوں کو کیا کیا کہ فرض کے طور پر فرمایا کہ یہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وقیام لیلی تطوعا۔ اور یہ جیسے آگے مزید اس کی وضاحت ہوگی، اس کا معنی کیا ہے کہ رمضان کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کو پھر اس کو تراویح کی نماز کو تمہارے لیے ایک قریب پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور اس لیے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور یہی رات کی گھڑیاں ہیں، رات کی گھڑیوں میں تمہارا تعلق اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینہ کے اندر جو اللہ کے قریب ایک خصلت کے، ایسی خصلت کہ اس طرح سے قریب آ گیا، گویا کہ کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، یعنی اگر نفلی بھی عبادت ہے، سنت کی یہ بھی عبادت ہے، تو رمضان میں اس کا ثواب فرض جیسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فرض جیسا ہو جائے گا۔ اور کس انداز سے یہ بشارت، سبحان اللہ۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ ومن ادّا فی فریدۃ، ہاں
کہ نفلی عبادت کا ثواب تو فرض جیسا ہو جاتا ہے، لیکن اس مہینہ کی برکت سے فرض کا ثواب ایک فرض کے بجائے 70 جیسے فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک نہیں رہے گا کہ بلکہ 70 گنا بڑھ جائے گا اس کا ثواب، جو بھی فرض ہوگا اللہ اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ فرمایا کہ وہ شہر الصبر، اللہ اکبر، یہ مہینہ صبر ہے، صبر سکھلاتا ہے۔ صبر یعنی اس طریقے پر کہ کس طریقے روزہ رکھوا کر رات کو قیام کروا کر یہ صبر سکھلاتا ہے۔ اور صبر کا ثواب کیا ہوتا ہے کہ جنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اتنا فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا ثواب پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ بغیر حساب کے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ اور کیا ہے؟ اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا کہ اس کو آپ کاؤنٹ اور شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا ہوگا کہ اللہ کی معیت ساتھ میں ہو جاتی ہے، اللہ کا یعنی صبر کے ساتھ یہ مہینہ، اس کے ثواب کیا ہے، ریوارڈ کا۔ وشہر المواسات، اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ کس کر؟ اب یہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن پورے رمضان کی اس کے اندر کس طرح سے مسلمان ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، کس طرح سے فقیروں کے غریبوں کے کام آ رہے ہیں، کس طرح سے غمخواری میں بانٹ رہے ایک دوسرے کو۔ وشہر المواسات، اور فرمایا وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن، یہ مہینہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر مومن کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ مہینہ آ رہا ہے من فطر فیہ صائما، اور جس نے کسی کو روزہ کھلا دیا، اللہ کا روزہ یعنی اس کا انتظام، فرمایا کہ کان مغفرۃ لذنوبہ، جو روزہ کھلوانے والا ہے فرمایا کہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے اسے۔ کون؟ جو روزہ کھلوا دے۔ اللہ اکبر، اب پتہ نہیں اس سال کس طرح سے کیا سلسلہ ہوگا، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری نجات عطا فرما دے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ جس نے روزہ کھلایا ہے اور جس نے روزہ رکھا ہے دونوں کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں سے لے کر پھر اس روزے دار کھلوانے والے کو ثواب تقسیم کر دیے جائیں، نہیں، روزہ کھولنے والا اس کو بھی برابر کا ثواب، روزہ کھلوانے والا اس کو بھی برابر کا ثواب۔ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ ہی تو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس اتنا انتظام نہ ہو کہ ہم کسی کو روزہ کھلا سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو، تو پھر کیا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اور جس نے ایک گھونٹ دودھ کا بھی کسی کو پلا دیا، روزہ کھلوا دیا، او تمرت، اور یا ایک کھجور ہی اس کو دے کر روزہ کھلوا دیا ایک کھجور پر، او شربت من ماء، اور نہیں تو پانی ہی سے، نہیں تو پانی ہی سے، پانی دے کر کیا فرمایا روزہ کھلا دیا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے سنے اور خوشخبری، ومن اشبع فیہ صائما، اور جس نے کسی کو پلا دیا کچھ بھی، چاہے شربت پلا دو، دودھ پلا دو، جوس پلا دو، کچھ پلا دو، فرمایا سقاہ اللہ، بڑی پیاری خوشخبری ہے، یا اللہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر تو اور بھی کہوں لیکن چونکہ اور بہت ساری چیزیں کہنی ہیں۔ فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ رہتے دن تک، جو 50,000 سال کا دن ہے، پورے دن میں، اور جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے پیاس ہی نہیں لگے گی اس کو۔
اور آگے فرمایا وہ شہر، اور وہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، واوسطہ مغفرہ، اور درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے پروانہ آزادی کا ملنا ہے، آزادی سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جس نے اپنے کام کرنے والے مزدور سے، کام کرنے والے ملازم سے اگر کام ہلکا لیا، غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی تخفیف پر بھی اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ، دیکھو مہینہ آ رہا ہے، 4 باتوں کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، 4 باتوں کی تمہیں کثرت کرنی ہوگی، اور 2 باتیں تو ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنى لکم، فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہوں گی کہ اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 باتیں ان میں سے تو ایسی ہوں گی، اور 2 باتیں ایسی ہوں گی یہ تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے رمضان میں، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے شہادت پر یعنی کلمہ پر، یعنی کلمہ شہادت پر اس کو بار بار پڑھنا، وتستغفرونہ، اور تم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور 2 باتیں کہ جو تمہیں کرنے کی اور ہیں، فرمایا کہ جنت کو مانگتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ اور پھر آگے مزید فرمایا من فطر صائما علی طعام وشراب من حلال، یہ تھوڑی سی شرط ہے، کیا ہے کہ شراب یعنی جو بھی پانی پلانا ہے اور روزہ کھلوانا ہے حلال مال سے ہو، صلت علیہ الملائکہ فی ساعت شہر رمضان، ایسے شخص پر فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، نمبر 1۔ اور ساتھ میں فرمایا اللہ اکبر وصافحہ جبریل لیلۃ القدر، اللہ اکبر، لیلۃ القدر میں ایسے شخص کے لیے جبرائیل آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث نہیں ناظرین، بہت ساری حدیثیں ہیں مصافحہ کی، یہ تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جب بات ہوگی، فضیلت ہوگی، تو اس کے اندر ذکر ہوگا کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام آ کر اتنی بشارت دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں، کیا کہ جبرائیل آ کر اس سے سلام کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ومن صافحہ جبریل لیلۃ القدر، فرمایا کہ جبرائیل کا جس کو مصافحہ مل گیا اس کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں سے آنسو بھی بہ جاتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من صام رمضان وعرف حدودہ، اور جس نے رمضان شریف میں روزے رکھے اور اس کی حدود کی پابندی کی، اس کی حدود کی، یہ جہاں روزے کے بھی میں نے آیت پڑھی تھی نا، اسی رکوع کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو جو اللہ کی حد بندی ہے اس نے اس کو بھی پہچانا اور اس کے مطابق یعنی رمضان کے روزے رکھے، رمضان کو یعنی اس انداز سے گزارا، وعرف حدودہ وتحفظ ما ينبغي ان يتحفظ، بڑے پیارے جملے کہ حفاظت کی جو بھی حفاظت کرنی چاہیے، جو بھی حفاظت کرنی چاہیے، کفر ما قبلہ، ارے جتنے بھی پہلے رمضان سے پہلے پوری زندگی میں گناہ کر بیٹھا، فرمایا کہ سب کا کفارہ ہو جائے گا، سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس قدر پیارا یعنی درود شریف پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بس اور حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد چونکہ اصل موضوع کی طرف پھر یعنی تراویح کے تعلق سے جو بات کرنی انشاءاللہ۔ اب آئیے بس ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں نے تو الحمدللہ یہ پورا رسالہ رمضان شریف کی فضیلت کے اوپر لکھا ہے اور جس کے اندر تراویح بھی ہیں۔ بس ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر اب اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں یعنی تراویح کی طرف۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوما وحضر رمضان، اور رمضان آ گیا، آنے کے بعد پھر مزید آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکہ،
آ گیا تمہارے اوپر رمضان. کون سا مہینہ؟ برکتوں کو لے کر آ گیا مہینہ. یغنیکم اللہ فی، جو تمہیں اللہ اس مہینے میں تمہیں غنی بھی کر دے گا، بے پرواہ بھی کر دے گا. فینزل الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مہینے میں نازل ہوتی ہے. ویحط الخطایا، اور گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے؟ ختم کر دیتے ہیں. ویستجیب فیہ الدعاء، وہ مہینہ آ گیا اور جس کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. فینظر اللہ الی تنافسکم، بس اللہ نظر کرتے ہیں تمہارے اوپر. یہ تو لفظ ایسا ہے نا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. بہرحال، اور تمہارے اوپر، فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو تو میرے بندو، دیکھو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور تقاضا ہو رہا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر کوئی بھی تو اسے نہیں دیکھ رہا. اکیلا بیٹھا وہ کوئی بھی اور انسان نہیں، لیکن میری رضا کی خاطر اس نے سب کچھ اپنے اوپر کیا کر لیا؟ صبر کرتے ہوئے منہ بند ہے ہر چیز کے تعلق سے. فرمایا دیکھو میرے فرشتوں، اس طریقے پر فرشتوں کے اوپر اللہ فخر فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا لفظ فرمایا اس حدیث پاک کے اندر، فَأَرُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. ذرا پیار سے دل سنیں یہ لفظ. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں اپنے آپ کو دکھاؤ نہ اللہ کو بہتر. اللہ اکبر، کتنا لفظ پیارا ہے. فَأَرُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اس مہینے میں اللہ کو بہتر دکھانا، نیکیوں کے ساتھ دکھانا اللہ کو، اچھے اعمال کے ساتھ دکھانا اللہ کو، غلط کاریوں میں نہ مبتلا ہونا، ایسا نہ دکھانا کہ اللہ ناراض ہو جائیں. ہر طرح سے تم اللہ کو بہتر پیش ہونا، اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر طرح کے اعتبار سے پورے مہینہ میں کیا کرنا؟ اپنے آپ کو خیر میں دکھانا. کتنا بڑا لفظ ہے ناظرین. اپنے آپ کو دکھانا، کس کو دکھانا؟ اللہ کو دکھانا. کس طرح سے دکھانا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں تیار کر رہے ہیں رمضان کے لیے خیر دکھانا. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، وہ تو بڑا بدبخت ہوگا، وہ بڑا بدبخت ہوگا جو اس پیارے مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا، اس پیارے مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا. ناظرین، جنہوں نے ہمیں پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا اور اس کے لیے تیار کیا، تو ان کے لیے ایک اور دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجئے. اب آئیے ہم آتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ تراویح کے تعلق سے کل رات انشاءاللہ شروع ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا کہ آج کس چیز پر بحث ہوگی انشاءاللہ. کوئی 10 سوالات جس طرح میں نے مرتب کیے ہیں، اور 10 سوالات کے ہی جواب آج دینے ہیں، اور اس طریقے پر کہ یہ 10 سوالات تراویح کے تعلق سے. نمبر 1 یہ سوال ہوگا کہ تراویح کا معنی کیا ہے، تراویح کا معنی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی تھی؟ یہ سوال. اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تراویح کے بعد جماعت کیوں نہیں کرائی؟ کیا حکمت تھی اس کے اندر؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا مؤخر اور اس طرح سے کیوں نماز بعد میں نہیں پڑھائی؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بس یہ سنتی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، لہذا پڑھ لیں گے تو ثواب کی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ سوال ہوگا، اس کا بھی جواب ہوگا. اس کے بعد یہ سوال بھی ہوگا
کیا اب وضاحت سے جواب دیں گے کہ رمضان میں تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کس دور میں ہوا؟ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو بدعت ہے اس طرح سے، اور آج کل تو بہت سے ٹی وی پہ بیٹھ کر یوٹیوب پہ عجیب عجیب باتیں، اور فتنے کا دور ہے، عجیب طریقے پر مختلف خیالات کا اظہار ہوتا ہے کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑنا تھا ہمیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پر فضیلت بیان کرنے کے بعد بھی اس طرح سے زبان کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد کہ اگر تراویح کی حیثیت ہے تو کتنی رکعتیں ہیں؟ بس یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ 8 ہی ہیں، جو جیسے تہجد کی نماز ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں اس طریقے پر۔ تو اس کا تفصیلی جواب کیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد پھر تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا اور تراویح میں ختم کرنا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی مسجد میں تراویح نہیں ہوتی تو کیا وہ مسجد میں انتظام نہ کرنے والے، کیا وہ مسجد کی ذمہ دار لوگ اور کمیٹی کے لوگ، کیا وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال ہوگا۔ ہاں، یہ آسان سا جواب آگے بھی ہے۔ کیا تراویح کی جماعت گھر میں بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں، گھر میں بے شک جماعت ہو جائے گی یقیناً۔ ہاں، اس کے بعد مسجد کو بند کرنا اور تالا لگانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے تو میں پہلے کافی ساری چیزیں کہہ چکا ہوں کہ مسجد کو بند نہ کیجیے، مسجد کو بند نہ کیجیے۔ ہاں، قوانین کی پابندی کیجیے۔ مدرسہ اسلامیہ میں الحمدللہ مکمل قوانین کی پابندی ہے، کسی طریقے پر بھی کوئی ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے فضل سے نہ ہمارا جمعہ رہا ہے، نہ 5 وقت کی نماز رہی ہے، نہ نماز اذان اور اقامت۔ اللہ کے فضل سے ہم ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کھلی ہے اور لوگ عبادت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سوالات تو آسان ہیں۔ اب پھر ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب ہم اس کو آگے مزید جس طرح سے یہ سوالات ہیں تو ان سوالات کا جواب آپ بڑے پیار سے سنیے اور جتنا ہو سکے آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ کل کچھ باتیں پوری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو یعنی یہ آپس میں طے کیا کہ انشاءاللہ آج تفصیل کے ساتھ یہ پوری چیزیں رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، تو آپ اور لوگوں سے شیئر کریں۔ اور تراویح کل آنے تک پورے لوگوں تک، اب جتنے بھی دوست احباب ہیں، یہ جو سارے میں سوالات کیے ہیں اور ان کے جوابات آپ بے شک لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بے شک آپ ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ لائیو ابھی نہیں سن سکتے تو بے شک بعد میں بھی آپ آئیے کہ پہلا سوال تراویح کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہیں۔ اس کا عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 رکعات فی اللیل ثم یتروح فاطال حتی رحمتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھی اور اتنی لمبی پڑھی، پھر آپ نے آرام فرمایا۔ وہ جو آرام کرنا تھا اور اتنا مجھے ترس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی سوال کرتی ہیں نا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو فرما دیا کہ آپ کی غلطیاں سب معاف ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جب اتنی خوشخبری آپ کے لیے پہلے، تو پھر آپ اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں میں؟ یہ جواب دیا تھا آپ نے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں ہم تو پھر عجیب خیالات کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے 6 پارے، اور اس طرح سے آپ کھڑے ہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو ترویہ تھا، وہ جو جس کے اوپر مجھے ترس آ گیا تھا، تو اس وقت اس کا نام ترویہ
तरावी बन गया। तो तरावी का माना क्या है कि आराम करना, 4 रकात के बाद आराम करना और 4 रकात के बाद फिर दुआएं करना और फिर दुआएं करना और दुआएं इस अंदाज से करना कि अल्लाह अकबर। जो अल्फाज हैं जिस तरह से सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत या जो भी और तस्बीहात हैं या जो भी और हैं, एक नुक्ता बयान कर देता हूँ पहले, क्या ऐसा ना हो कि मैं बाद में भूल जाऊँ, वक्त कम हो जाए, कि ये 4 रकात के बाद मक्का मुकरमा में आदत ये थी कि उस वक़्त से लेकर अब तक अल्लाह अलम कितने हज़ारों साल, तो यकीनन ये अल्फाज जिक्र हैं किताबों के अंदर, फरमाया कि 4 रकात के अंदर 4 रकात के बाद तवाफ कर लेते थे, आराम इस अंदाज से हो जाता था, फिर तवाफ करने के बाद फिर 4 रकात पढ़ते, फिर तवाफ कर लेते, तो 4 रकात, फिर 8 के बाद, फिर 12 के बाद, फिर 16 के बाद, फिर 20 के बाद, फिर वितर। तो इस तरीके पर मक्का मुकरमा वाले हजरात इस तरह से अमल करते थे। तो मदीना वाले उन्होंने समझा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और उन हजरात ने क्या कहा कि जी मक्का वाले तो 4 तरावी के बाद इस तरह से तवाफ कर लेते हैं, तो उनकी 4 16 रकातें, यानी उनके वो 16 रकातें तवाफ में हो जाती हैं, तवाफ पढ़ते हैं, रकातें तो 20 हैं और 3 रकात वितर, रकातें तो 23 हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? तो हम तो यानी हम मदीना वाले तो तवाफ नहीं कर सकते। तो उस वक़्त से लेकर कितने सैकड़ों साल तक ये अमर रहा। वो क्या था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने यूं किया कि 16 रकात और इजाफा में, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कितनी रकातें हैं? 36 रकातें हैं जनाब, और 3 रकातें वितर की, तो 39 रकातें हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के। तो हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, दरमियान में बात आ गई। तो तरवीहा का माना आराम करने के हैं। और उसके बाद ये सवाल है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी नमाज तरावी जमात से पढ़ना साबित है? ठीक है जी। अब आइए इसका जवाब जनाब, जी हाँ, 3 हदीसें मैं पेश करता हूं, 3 हदीसें पेश कर देता हूं, और बाकी अहादीस पाक इस तादाद में है कि उनको यहां जिक्र करना ना आपके पास सुनने का वक्त है, और जाहिर है मेरे पास इतना बोलने का भी वक्त नहीं होगा कि अगर इतने मैं सारी हदीसों का तर्जमा करूं। मैं सिर्फ 3 हदीसें आपके सामने ये सुना देता हूं कि बड़ी प्यारी हदीसें हैं कि जिसमें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ाई। अब आइए, मैंने हवाले भी ऊपर बहुत सारे दे दिए हैं। बुखारी में हदीस पाक 720 है, 720 है, और उस हदीस पाक में अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में रात की नमाज पढ़ रहे थे, अपने हुजरा में। और मेरे सामने तो इसका तसव्वुर है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का और आपके घर का भी। क्या फरमाया? हुजरा में रात की नमाज पढ़ रहे थे। आपके हुजरा की दीवार चूंकि छोटी थी, छोटी दीवार थी, हर शख्स की निगाह आप पर पड़ गई। अल्लाह अकबर। सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए अब ये हदीस बात। हर शख्स की निगाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बस लोग आपको इमाम बनाकर आपके पीछे नमाज में खड़े हो गए। कब तक जनाब? सुबह हो गई। अल्लाह अकबर, सुबह हो गई। इस मामले की आपको खबर दी गई, बस दूसरी रात हुई, आपने नमाज शुरू की, बस लोग आपको इमाम बनाकर आपके पीछे नमाज में खड़े हो गए। 3 रात तक ये मामला ऐसा ही होता रहा। 3 रात तक इस तरह से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा किराम पीछे नमाज पढ़ते चले जाए, नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चौथी रात हुई, चौथी रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से खड़े नहीं हुए, उम्मत पर मैं अभी अल्फाज भी पढ़ूंगा, उम्मत पर शफकत करते हुए आप खड़े नहीं हुए। लोग इंतजार करते रहे, लोग इंतजार करते रहे। सुबह में लोगों ने तज़किरा किया, तो या रसूलल्लाह आप आज तहज्जुद क़याम के लिए, नमाज के लिए, तरावी के लिए, और मैं जिक्र करूंगा कि जहां भी क़याम मुराद है, सारे मुहद्दिसीन के नजदीक तरावी मुराद है रमजान शरीफ के अंदर। तो आपने फरमाया मैं कसदन नहीं निकला, इस डर की बिना पर कि तुम पर तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए, और जिस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशगी कर ले, तो वो हमेशगी ये एक
یعنی اس طریقے پر علماء کرام کے ہاں یہ محدثین کے نزدیک اور سب کے نزدیک وہ واجب ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کرے گا تو گناہ میں ہو جائے گا۔ اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ تم پر تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کر نماز کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 721، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اس طرح سے نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز تھی کہ دن کو رات کو بچھا کر آپ یعنی جا نماز کہیے، ایک جا نماز تھی، تو رات کو آپ اس کے اوپر نماز پڑھتے، دن کو بھی۔ بس ہوا کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی کے اوپر، فصاب الیہ ناس فصلوا وراءہ، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس میں تھوڑا سا اتنا اضافہ ہے کہ تیسری رات میں لوگ اتنے بڑھ گئے کہ رات میں مسجد اتنی بھر گئی کہ لوگوں کے سمونے کی جگہ نہیں تھی، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ترغیب پہلے بیان فرمائی تھی۔ تو جس طرح سے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے یعنی پڑھنے کے لیے تیسری رات میں پوری مسجد رات میں بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے پر کہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر پھر خطبہ دیا، پھر خطبہ میں یہ فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے اس لیے جان بوجھ کر نہیں کہ کہیں تمہارے اوپر یہ تراویح کا فرض نہ ہو جائے، یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں اب جان بوجھ کر تمہارے لیے باہر نہیں آیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام سے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے؟ ذرا غور سے سوال سن لے، میرا غور سے سوال سن لے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا صحابہ کرام سے تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا ثابت ہے؟ جواب جی ہاں۔ یہ حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک پیش کی ہے، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابن بیہقی۔ حدیث نمبر بھی یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 1378 ہے، 1378 ہے، یہ حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس میں کیا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، وَإِذَا النَّاسُ فِي رمضان، کہ رمضان میں معاملہ کہ یصلون فی ناحیۃ المسجد، لوگ تراویح مسجد کے کونے میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ فقال ما هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقال لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ادھر بھی، فقال ما هؤلاء، یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فقیل هؤلاء ناس لیس معهم قرآن وابی بن کعب یصلی بہم، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید پورا پڑھنا نہیں آتا، ابی بن کعب ان کے امام ہیں اور ان کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی۔ سن رہے ہیں نا جی ناظرین کہ وہ ابی بن کعب، اب میں آگے بتلاؤں گا کبھی انشاءاللہ ابھی کہ یہ ابی بن کعب کون ہے۔ ان کا نام ہے سید القراء، سارے قاریوں کے سردار ہیں یہ۔ تو ابی بن کعب یصلی بہم، ان کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کو، وہم یصلون بصلاتہ، اور یہ لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا او نعم ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوب کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیا یہ لفظ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اصابوا، بہت ثواب کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ نعم ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی، کیا فرمایا کہ کیا ہی خوب ہے، کیا ہی اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ تراویح کی نماز ابی بن کعب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل چاہیے؟ اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام کے جماعت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر خوش ہوئے اور داد دی، شاباش دی۔ اچھا جی، پھر آگے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تراویح کی جماعت کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ ذرا غور سے سنتے
بخاری شریف والی حدیث اوپر پیش کی گئی، ان میں سے پہلی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اس لیے فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں ڈر گیا اس وجہ سے کہ تمہارے اوپر یہ رات کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ آپ لفظ پڑھ سکتے ہیں اوپر دونوں کھلے طور پر دیے ہوئے کہ تکتب، جیسے آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو نماز روزے تم پر فرض قرار دیے گئے۔ یہی لفظ آپ نے فرمایا کہ ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو میں اس خوف کی وجہ سے نہیں نکلا جان بوجھ کر۔ اور اس کے بعد آگے کے حدیث پاک کے اندر یوں ہے کہ اما بعد، آپ نے خطبہ دیا فجر کی نماز کے وقت خطبہ یوں دیا کہ فإنه لم يخف علی مکانکم، تمہارا نکلنا میں کوئی اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں داد دے رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، تم نے بڑا اچھا کام کیا، تم میرے پیچھے 3 رات تک نماز پڑھتے رہے، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا۔ سنیے ذرا کہ میں ڈر گیا کہ اگر تم اس طرح سے میں شروع رکھتا تو تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور پھر بعد میں تم عاجز آ جاتے اور فرض اگر ادا نہ کرتے تو پکڑ ہو جاتی۔ اس لیے تو اللہ نے سورہ مزمل میں بھی فرمایا عالم ان تحصوہ، کہ تم کام کر نہیں سکو گے کہ پوری 2 رات کے حصے یا آدھی رات یا اس طرح سے، اب تمہارے لیے وہ آسانی کر دی اللہ نے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر یہ نماز میں پوری طرح آگے جاری رکھتا تو تم عاجز آ جاتے اور پھر تم پکڑ میں آ جاتے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح پڑھنے کے تعلق سے بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے، اتنی ترغیب دیتے تھے، لیکن شفقت اور ترحم کی خاطر فرض قرار نہیں دیتے تھے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، مسلم شریف حدیث نمبر 1730، ابو داود 1372، ترمذی 802، موطا امام مالک، امام نسائی، عبدالرزاق، ان سب جگہ پہ موجود ہے حدیث پاک۔ کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے پڑھنے میں بہت زیادہ ترغیب دیتے، بہت زیادہ۔ جیسے ابھی ایک حدیث پاک آئے گی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تراویح کا نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، ان ایمان میں سے ہے، یہ باب باندھا ہے انہوں نے۔ بہرحال کیا فرمایا کہ یرغب فی قیام رمضان، رمضان کے قیام میں یعنی تراویح میں آپ اتنی ترغیب دیتے، ہاں من غیر ان یامرہم فیہ بعزیمۃ، بغیر اس کے کہ ان کو امر کا حکم دیتے کہ ضروری ہے، ورنہ اگر نماز نہ پڑھتے آج جیسے تو پھر ہمارے اوپر کیا بات ہو جاتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ نے اس انداز سے یوں ترغیب فرماتے رہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، کہ جو بھی رمضان میں تراویح پڑھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر۔ احتساب کا معنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی ثواب کی اور اس کی خوشی اور اس کی رضامندی اور اس انداز سے وہ عبادت کرے۔ تو فرمایا جس نے رات کو تراویح پڑھی اس کے لیے تراویح پڑھنے پر غفر له ما تقدم، اس کے غلطیاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں تک کہ یہ معاملہ سارا رہا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والامر علی ذلک، ان سب نے ذکر کیا کہ اس طرح سے معاملہ رہا۔ ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی، ان کے وقت خلافت کے وقت میں بھی معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یعنی متعین طور پر اس طرح کی تراویح کا سلسلہ نہ رہا۔ ہاں، وصدرا من خلافت عمر کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے شروع میں بھی ایسے ہی رہا، لیکن پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے کہ کیسے سلسلہ جاری کیا اور کس طرح سے ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا پیارے الفاظ ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے پڑھوں گا۔ تو کیا فرمایا کہ جس نے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تو ایسے ہی رہا معاملہ، لیکن آگے فرمایا کہ تراویح کے معاملے میں حضرت
امام بخاری اور ان حضرات نے سب جگہ پہ اس کو ذکر کیا۔ اس طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آگے یوں ارشاد فرماتے ہوئے اب آئیے کہ اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے، دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ناظرین یہ دیکھیے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا جی، لہذا پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی برا ذائقہ نہیں، نہ جی نہ نہ نہ۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت وہ ہوتی ہے کہ سنت کی کئی قسم سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اور جس کے اوپر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، اور جس نے میری سنت کو ترک کر دیا اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، میری شفاعت اسے نہیں ملے گی، میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیستن بسنتی، اسے چاہیے کہ میری سنت کی پیروی کرے۔ وقال علیکم، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لینا مضبوطی سے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی بھی جو سنت ہو، جو طریقہ ان کا ہو، ان کو بھی مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عضو علیہا بالنواجذ، آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے اپنے منہ میں کوئی کپڑا لے لو اور کپڑا لینے کے بعد مضبوطی سے پکڑ لو، اس طرح سے میرے خلفاء راشدین ان کی سنت کو بھی اور میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ بہرحال یہ حدیث پاک مفسرین نے اس حدیث پاک تقریباً ان کی تعداد 264 ہے، اس حدیث پاک کی تعداد 264 ہے۔ اللہ اکبر، کتنی یعنی مصنفین نے اس حدیث پاک کو، کون سی حدیث پاک؟ کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، ایسا نہیں کہ جی ٹھیک ہے جی سنت ہے، نہیں جی نہیں۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 50 اور 63، امام مسلم، امام نسائی، ان سب نے اس حدیث پاک کا چھوٹا سا میں ٹکڑا ذکر کرتا ہوں، طوالت کی خاطر میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فمن راغب، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کے الفاظ حدیث پاک یہ من اخذ بسنتی فہو منی، سنیے پیار سے سنیے یہ الفاظ، اور جس نے میری سنت کو پکڑ لیا فہو منی، اللہ اکبر، فہو منی، بس وہ تو مجھ میں سے ہے۔ اللہ، یہ خوشخبری کے لیے ایک لفظ کافی ہے سنت کے پابند لوگوں کے لیے، فہو منی، او پس وہ تو مجھ میں سے ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی تعلق نہ یہاں پر یا میدان حشر میں، جب میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا اپنی امتیوں کو، فرمایا اس وقت ان کو دھتکار دیا جائے گا، میرے ساتھ وہاں بھی تعلق نہیں رہے گا۔ آگے حدیث پاک من تمسک بالسنہ دخل الجنہ، اور جس نے سنت پر عمل کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ عثمان بن مظعون ہے، لا ترغب عن سنتی، میری سنت سے منہ نہ موڑنا، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میرے سنت سے، میرے طریقہ سے منہ موڑ لیا، ثم مات قبل ان یموتا، کہ قبل اس کے کہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے، اگر اسی حالت میں مر گیا یعنی میری سنت سے اعراض کر کے مر گیا، فرمایا کہ صرفت الملائکۃ وجہہ عن حوضی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب میں میرے حوض پر میں امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، فرشتے ایسے
ایسے شخص کو میرے حوض سے ہٹا دیں گے، میرے حوض سے پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، فضلہ علی الشہور بما فضل اللہ تعالی، فرمایا کہ جس طرح سے اللہ کی فضیلت سب پر ہے، فرمایا رمضان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسی ہے۔ کتب اللہ صیامہ علی المسلمین فرضا، اللہ نے اس کے صیام کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، بڑے غور سے اس حدیث پاک کو بھی سنیے، اللہ نے تو رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ سنت کا معنی آپ سمجھ گئے اوپر۔ فمن صامہ ایمانا واحتسابا، اور پس نے جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، ثواب کی امید پر، اور جس نے قیام کیا، جیسے آپ پہلے حدیث سے پڑھ چکے ہیں کہ جس نے تراویح پڑھی، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس طرح سے جب رمضان ختم ہوگا ایسے یہ باہر آئے گا رمضان سے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو، یعنی جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو ایسا شخص جو تراویح پڑھتا ہے اور رمضان کے روزہ رکھتا ہے اس طرح سے وہ پاک ہوتا ہے، آیا کہ گویا کہ ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، بہت ساری تفسیروں میں یہ لفظ ہے کہ تفسیر تنویر الاذہان بڑی مشہور ہے، تفسیر روح البیان، تفسیر حقی، اور انہوں نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَالتَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَاظَّبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، یہ ذرا لفظ لوگوں کو بھی بتلائیے۔ فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، واظب علیہا الخلفاء الراشدون، خلفاء راشدین انہوں نے اس کے اوپر مواظبت کی، انہوں نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی۔ کنہوں نے؟ حضرت عمر فاروق نے، کنہوں نے؟ حضرت عثمان غنی، کنہوں نے؟ حضرت علی مرتضیٰ، کنہوں نے؟ اور خلفاء راشدین کے ساتھ اور صحابہ کرام۔ اور آگے چلیے، اور میں حدیث احکام القرآن بڑی ایک مشہور تفسیر ہے، بہت اس کے اندر احکامات یا احکامات، اس کے اندر یعنی احکامات زیادہ بیان ہیں تفسیر کے ساتھ ساتھ۔ عن ابی امامہ الباہلی وانہ قال احدثتم قیام رمضان، اللہ اکبر، ولم یکتب علیکم انما کتب علیکم الصیام فدوموا علی القیام اذا فعلتموه ولا تترکوه۔ سنیے ذرا بڑے غور سے اس حدیث پاک کو۔ فرمایا کہ دیکھو جب یہ تراویح شروع کرو، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 3 رات کے بعد بھاگ جاتے ہیں، جو 3 رات تراویح پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ میں امام ابو امامہ باہلی کی حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ ہیں کہ رمضان کا قیام تمہارے اوپر فرض تو نہیں کیا گیا، لیکن جب شروع کرو انما کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہوئے ہیں، قیام رمضان تراویح تو فرض نہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی کرو، فرض نہیں ہے لیکن ہمیشگی کرو۔ دیکھ لیجئے، فدوموا علی القیام، تراویح پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرو، اذا فعلتموہ ولا تترکوہ، اور جب کرو تو چھوڑو نہیں اس کو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں تراویح ہو رہی ہیں اور مسجد کے اندر باہر کھڑے ہو کر گپے اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا، نہ ایسا نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بعد اور یوں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر یہ حدیث فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، جس طرح سے دانتوں کو کے اندر تم کپڑا کو مضبوطی سے لے لیتے ہو۔ قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے ایسی یعنی تمہارے سامنے ملت چھوڑی جو روشن ہے، روشن لیلھا کنہارھا، اس کا رات بھی دن کی طرح چمکتا ہے، لا یزیغ عنہا بعدی، اور میرے بعد اس کو ٹیڑھا نہ کر دینا،
یرید آخر اللیل، اور آخر لیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکان الناس یقولون اولها اللہ اکبر حالک بالنواجز، ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور اس طریقہ مضبوطی سے تم تھام لینا. اللہ اکبر. اور آگے ایک حدیث پاک جو بڑے غور سے سنیے، یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آخری واز فرمایا. آخری واز یعنی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اور اس حدیث پاک کو بہت زیادہ جگہ پہ ذکر کیا گیا. میں خالی جلدی سے ترجمہ کروں گا کیونکہ ابھی مجھے بہت ساری اور چیزیں بھی ذکر کرنی ہیں. حدیث پاک سنیے. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا فجر کی نماز کے بعد، اور واز ایسا تھا، بڑا بلیغ واز تھا. ظرفت منہ العیون، آپ واز فرما رہے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. وجلت منہ القلوب، اور دل تھرا رہے تھے. دل کیا کر رہے تھے؟ کانپ رہے تھے، دل تھرا رہے تھے. فقال رجل ان هذه موعظہ مودع، یا رسول اللہ کیا ایسا واز ہے آپ کا، کیا ہم آپ کی بعد میں زیارت نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیا آخری وداعی ہے؟ بس آپ کیا ہمارے لیے خاص کو نصیحت فرماتے ہیں؟ اس واز میں سے پھر آپ نے یوں فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کس طریقے پر، کہ آپ ہمارے لیے کیا ہم سے عہد لے رہے ہیں، کس طریقے پر آپ کو خاص نصیحت، تو اس واز میں سے یہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. والسمع والطاعہ، سمع اور طاعت، سمع اور طاعت کہ سنو اور مانو، یہی مسلمان کی تعریف ہے، سننا اور ماننا. سورۃ بقرہ اس کی آخری رکوع میں یہی فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا. لیکن منافقوں کی 5ویں سپارے کی سورہ نساء میں وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں. فرق ہے مسلمان میں اور کس میں؟ منافق میں. تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ سنیں گے. تو آپ نے فرمایا یہی وصیت کر رہا ہوں کہ سنو اور مانو، اگر کہ تمہارے اوپر تمہارا امیر حبشی غلامی کیوں نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر کہ فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ تم تھام لو. آئیے پھر اور ایک سوالات اس طرح سے دروشی پڑھ لیجیے تاکہ اور مکمل طور پر تھوڑی سی اور بات ہو جائے. اچھا جی، ایک سوال ہے، میں نے پہلے جو 10 سوالات مرتب کیے، اور یہ آپ وضاحت سے جواب دیں گے کہ رمضان میں تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام باقاعدہ کس دور میں شروع ہوا اور کس بنا پر شروع ہوا. اور یہ بہت دلچسپ ہے. چند ایک اور بھی اس طرح سے ابھی تھوڑا سا اور وقت مجھے دیجیے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ پیغام جو تراویح کے تعلق سے آج پہنچایا جا رہا ہے، یہ پیغام پورے طور پر لوگوں کے سامنے پہنچے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں شروع میں یہ تراویح کا اہتمام شروع ہوا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور جس میں سارے صحابہ کرام موجود تھے. اور ان موجود صحابہ کرام میں اللہ اکبر، موجود صحابہ کرام میں یہ مشورہ کیا گیا، اور مشورے سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اس وقت یہ عمل شروع ہوا، اس وقت یہ عمل شروع ہوا، اور اس عمل کو آج تک، کیونکہ صحابہ کرام نے چیلنج نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے چیلنج نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی نے چیلنج نہیں کیا. آج کون ہوتے ہیں جس کو چیلنج کرنے والے؟ ورنہ ایک بات پر چیلنج کریں گے تو کتنے ہی اور چیزیں ایسی ہیں جو خلفاء راشدین کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں وہ ہوئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھی، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لینا. پھر بعض چیزیں ایسی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت میں. بعض ایسی بھی چیزیں تھیں جو ان کے وقت میں نہیں ہوئی تو حضرت عثمان غنی کے وقت میں ہوئی. بعض ایسی بھی چیزیں تھیں ان کے وقت میں نہیں تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وقت میں. غرض جو اس وقت جو طے پا گیا وہ قابل قبول ہے ہمارے لیے. اس لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں آج کے دور میں جو بیٹھ کر اینکر
इनको लफ्ज़ बोला करें अहले सुन्नत नहीं बल्कि मुतज़िली या खारजी। मुतज़िली वो होता है जो जुदा हो जाए अहले सुन्नत वल जमात से, खारजी वो होता है जो अपने अकीदे और अपने राय की बिना पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाए। मुतज़िली और खारजी पहले भी थे, आज भी थे, अमेरिका में भी हैं, डैलस में भी हैं और भी बहुत सारी जगह पे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर मुतज़िली खारजी वो अकल के पुजारी होते हैं और अकल को पूज कर जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद होते हैं उसमें एतिजाल करते हैं। एतिजाल का मतलब जुदा हो जाते हैं और खारजी का माना खारिज हो जाते हैं। तो खारजियों की बातों पर नहीं आना, मुतज़िलियों की बातों पर नहीं आना, बल्कि यदुल्लाह अला जमा, जो अहले सुन्नत वल जमात उनके जो अकायद हों और उनका जो इजमा हो और उन्हीं के ऊपर इक्तदा करें। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस पाक 1986 में ये वाक़या यूँ बयान किया और उन्होंने, मैं बिल्कुल बेआईनी ही अल्फाज पढ़ूंगा, अन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी, वो कहते हैं कि खरजतु मा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लैलतन फी रमज़ान इलल मस्जिद फ़इज़ा अन्नास औज़ाउन मुतफ़र्रिक़ून। वो कहते हैं कि मैं रमज़ान में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक रात मस्जिद की तरफ निकला, वहां लोग अलग-अलग अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे थे और एक आदमी नमाज अदा कर रहा, हर एक आदमी अलग-अलग नमाज पढ़ रहा। लोग, अच्छा, एक आदमी नमाज अदा कर रहा है तो लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। बस उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, मैं तो ये मुनासिब समझ रहा हूं कि इन सब को एक कारी, एक इमाम के पीछे जमा कर दो। समझ गए जी? क्या हो रहा था कि लोग मस्जिद नबवी के अंदर अलग-अलग छोटी छोटी जमातें करा रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे, साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि तरावी पढ़ रहे थे और अलग-अलग इमामों के पीछे लोग तरावी पढ़ा रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैं ये मुनासिब समझता हूं कि एक इमाम के पीछे जमा कर दूं। अल्लाह अकबर, क्या शान थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और क्या फरासत थी, किस अंदाज से उम्मत को जमा करने का, जिससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला दुआएं दिया करते थे इनके जमा करने पर। इनके जमा करने पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला उनको दुआएं दिया करते थे बाद में भी कि अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे कि उन्होंने कैसे लोगों को, मुतफर्रिक लोग थे, सबको एक जगह पे जमा कर दिया, एक इमाम के पीछे जमा ना कर दूं तो क्या ही अच्छा हो जाए। फिर आज़म और पक्का इरादा कर लिया, उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला पर जमा किया, उनको इमाम बनाया। और आपको मालूम है कि किनको इमाम बनाया? जिनकी आवाज़ अच्छी थी और जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखकर, आप पहले हदीस सुन चुके हैं ना मुझसे, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखा और उनकी तायद फरमाई, ठीक कर रहे काम, बहुत खुश हुए थे। उन्हीं को इन्होंने भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर, आगे हदीस पाक भी आ रही, तो अदा पर ये इस तरह से काम किया करते थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होते थे। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि दूसरी रात फिर अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैं दूसरी रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के साथ निकला तो लोग एक कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जिनको एक रात पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम बनाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर बहुत खुश हुए। याद है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुए थे कि इनको देखकर, हज़रत उबय इब्न काब को देखकर, तो ये उमर फारूक भी उनको देखकर निअमल बिदअतु हाज़ी, क्या कहने लगे, क्या ही खूब ये नई बिदत है लेकिन बड़ी अच्छी है। किस तरह से, और नेम का लफ्ज़ वही इरशाद फरमाया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर इरशाद फरमाया था। बस फरमाया कि ये इस तरीके पर उन्होंने इसे तायद करते हुए तो ये इसको जिक्र किया। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुवाफ़क़त में इस हदीस पाक को इब्न खुज़ैमा, इमाम बैक़ी, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इनको सबको जिक्र किया। और आगे सुनिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कोई ऐसी बासी बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इस्तिंबात किया। और उन्होंने इस्तिंबात ऐसा किया कि कुरान मजीद की आयत है, वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको उस वक़्त तो फ़र्ज होने की बात इम्कान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब फर्जियत का दर्जा तो नहीं, लिहाजा उम्मत को एक इमाम के पीछे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जमा कर दिया।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिंबात और इज्तिहाद किया, आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जियत की इम्कान का अब डर नहीं रहा, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को सबको एक कारी, एक इमाम सैयदुल कुर्रा उबय इब्न काब के पीछे जमा कर दिया जो सैयदुल कुर्रा थे। एक और बात सुनिए नाज़रीन, बड़े प्यार से सुनिए और ये बात भी लोगों तक पहुंचा दीजिए। वो क्या है? वक़ाल इब्न अब्दुल बर, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी बात का बड़ा वजन होता है। लम यसुन्ना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला मिन्हा इल्ला मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुहु व यरदा। फतावा सुबकी में है, सफ़ा नंबर 158 है, शरा ज़रक़ानी है, फतावा सुबकी है, उसके अंदर ये चीज़ जिक्र की। क्या जिक्र की? कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं की कोई भी जिंदगी में मगर जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब ना हो और जिससे वो राजी होते थे उसी को उन्होंने जारी किया। किन्होंने? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कोई काम ऐसा नहीं किया, वही काम किया और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, जिससे आप राजी होते थे। अच्छा जी, यही और अबू नईम है मिन हदीस अबू अरूबा अल-कुंदी, वो हदीस पाक में यूं जिक्र करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि मैं पसंद करता हूं कि अन तल्ज़मू मा अहदस उमर, कि जो उमर तुम्हारे सामने चीजें पेश करे मैं ये पसंद करता हूं। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम उनको लाजिम पकड़ लेना। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी दलील है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तरावी का मसला हो या जो भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए थे कि मैं पसंद करता हूं इस चीज को कि जिसको उमर कहे उसको तुम लाजिम करार दे देना। अल्लाह अकबर। इमाम अबू यूसुफ बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं फुक़हा किराम में, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द बड़े थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम मोहम्मद और इन हजरात के आगे शागिर्द थे ये सारे। तो फरमाया कि वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जो काम किया था इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्द को जवाब देते हैं, फ़क़ाला तरावी सुन्नतुन मुअक्कदा, जो उमर ने काम किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। वलम तखरुज उमर मिन तिलक़ाई नफ्सिही, उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन जवाब दे रहे हैं? इमाम अबू हनीफा जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से काम नहीं किया, ना उसके अंदर बिदत है, मगर सिर्फ जो वही काम वो करते हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, उस पसंदीदगी पर उन्होंने आगे अमल किया। ये कौन कह रहे हैं? ये बिल्कुल दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार के अंदर ये हवाला मौजूद है और ये जो मैंने अभी बात जिक्र की है ये वहां पर भी मौजूद है। एक दफा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और मसला की तरफ। इस तरीके पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा अदद मा तुहिब्बु व तरदा। कि क्या फुक़हा किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम और उलमा इस्लाम का 20 तरावी पर इत्तिफाक और उनके हवाले जात क्या है? ये जरा दिल पर हाथ रखकर इन हवालों को सुनना और फिर इन चीज को पूरे तौर पर सबके सामने आगे शेयर करें। मैं अब किताबों के हवाले दूंगा और हवाले बहुत अहम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है, खुद ही टाइप किया और खुद ही हवाले जमा किए हैं और ये हवाले आप उन सबको पेश कर सकते हैं क्योंकि सारा मामला आजकल जी 20 तरावी है, जितने पढ़ लो ठीक है। मैं कल भी बात की थी कि कितना नुकसान होता है 20 पर खासकर कुरान मजीद का छोड़ना और कितने ही तस्बीहात और कितने ही तस्बीहात और कितने ही दरूद शरीफ और कितनी चीज़ों से और इस तरह से महरूम हो जाता है। बहरहाल अब आइए मैं आपको इस सवाल के जवाब, बहुत सारे सवालात होंगे, उनके सवालात का जवाब देता रहूँगा। यानी सवाल नंबर 1, तरावी की हैसियत क्या है? जवाब, अत-तरावीह सुन्नतुन ला यजूज़ तर्कुहा,
लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ामहा, ये तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसको छोड़ना जायज नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद किया। अल-मबसूत बहुत मशहूर किताब है और उसके अंदर, और इसी तरह से इसको वजूबी तौर पर बदाए सनाए, बड़ी किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपको कितने मसाइल जवाब मिलेगा। बदाए सनाए में ये चीज मौजूद है। सवाल नंबर 2, अगर तरावी की हैसियत है तो कितनी रकातें हैं? बहुत लोग कहते हैं जी तरावी 8 हैं, 20 नहीं है। जवाब, अददुर रकात फ़इन्नहा 20 रकातन सिवल वितर, 20 रकातें हैं तरावी की वितर के अलावा, और वितर जो है वो मुस्तकिल अलहदा 3 रकातें हैं, तो 23 रकातें हैं। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 3, तरावी में कुरान करीम का पढ़ना और तरावी में ख़त्म करना उसकी हैसियत क्या है? जवाब, वस्सुन्नत फ़ीहा अल ख़त्म मर्रा, सुन्नत ये है कि एक दफ़ा कुरान मजीद का ख़त्म करना और सुस्ती की वजह से इसको ना छोड़ा जाए। मुल्तक़ल अबहर सफ़ा नंबर 138, एक दफ़ा ख़त्म करना सुन्नत है, सुनना सुन्नत है, और कौम की इस तरह से सुस्ती की वजह से लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। विकायत रिवाया मसाइल हिदाया, इन दोनों के अंदर ये मौजूद है, मसला पूरा जवाब मौजूद है। अब सवाल नंबर 4, अगर किसी मस्जिद में तरावी नहीं होती तो क्या वो गुनाह के मुर्तकब होते हैं? जवाब, वक़ौलुल जमहूर अला मा फिल काफ़ी, काफ़ी के अंदर ये जवाब जमहूर का इसी के ऊपर इत्तिफाक है कि इसको कायम करना जमात सुन्नत किफ़ाया है। अगर मस्जिद के अंदर बाज़ लोगों ने ऐसी मस्जिद कि जिसके अंदर नमाज अजान होती हो, जमात होती हो, उसके अंदर अगर किसी ने छोड़ दिया, उन्होंने बुरा काम किया और गुनहगार हुए। अगर बाज़ों ने अदा कर ली, बाज़ों ने अगर वो सुन्नत अदा कर ली, तो सब की तरफ से ये काफ़ी हो जाएगा। अब आइए मैं तरतीब से, अब बेशक वो हवाले भी आप पढ़ सकते हैं, मैं उनका तर्जमा करता चला जाऊंगा। नंबर 1, अब थकिएगा नहीं, 20 के करीब मैंने हवाले जमा किए, अब मेरी मेहनत है, आप कुछ भी उसकी कदर कीजिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल भी फरमा ले। उम्दतुल कारी सफ़ा नंबर 127, अन ज़ैद बिन वहब, ज़ैद बिन वहब से ये रिवायत है कि कान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युसल्ली लना फी शहर रमज़ान, हमें उन्होंने नमाज पढ़ाई, तरावी की नमाज पढ़ाई। एक कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई। कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया 20 तरावी पढ़ाई और उसके बाद 3 रकात वितर अदा किए। उसके बाद नंबर 2, उम्दतुल कारी, उम्दतुल कारी पता है क्या है? बुखारी शरीफ की शरह, बहुत बड़ी तसनीफ है और बहुत बड़ा काम है। कोई भी चीज मालूम करनी हो तो उम्दतुल कारी से आपको मिलेगी। बहरहाल उसकी हदीस नंबर 61 है। अन शुतैर बिन शकल वो कहते हैं कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन वल वितर, और उन्होंने 20 रकात नमाज पढ़ी और वितर पढ़े। इब्न अबी शैबा मशहूर किताब है, बहुत मशहूर किताब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनके मुसन्निफ को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो कहते हैं अन याहया बिन सईद अन्ना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमर रजुलन, एक आदमी को हुक्म दिया कि युसल्ली बिहिम 20 रकातन, के लोगों को 20 रकात नमाज पढ़ा है। उसके नंबर 5, हवाला नंबर 5, नाफे बिन उमर, हदीस नंबर इब्न अबी शैबा की है, 64 है। नाफे बिन उमर अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे हैं। वो कहते हैं कि कान इब्न अबी मलीका युसल्ली बिना, हमें नमाज पढ़ाई, तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ाई और उसके अंदर खासकर सूरत मलाइका यानी सूरह फातिर भी पढ़ी। नंबर 65 अब्दुल अजीज बिन रफीक कहते हैं कि कान उबई इब्न काब युसल्ली बिन नास फी रमज़ान बिल मदीनत 20 रकातन व यूतिरु बिसलासिन। अब्दुल अजीज बिन राफी कहते हैं कि उबई इब्न काब लोगों को नमाज पढ़ाई, लोगों के इमाम थे और उन्होंने 20 रकात नमाज अदा की। नंबर 7, हदीस नंबर 66 अनिल हरस एक रावी है, वो कहते उनके कान नमाज पढ़ाते थे, तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ाते थे और वितर 3 पढ़ाते थे। और उसके बाद सईद बिन जुबैर, आपने नाम सुना होगा, यही तो उलमा से पूछी, वो आपको बतला देंगे ये लोग कौन हैं कि जिनकी बातें मैं जिक्र कर रहा हूं।
کہ وہ یوں کہتے تھے کہ درمیان میں یعنی یکرہ ان یقولا بین ترویتین، ترویہ 4 کے بعد کوئی نماز نہ ہو، پھر تھوڑے اللہ سے دعا مانگ کر پھر آگے شروع کیا جائے. اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک میں حوالہ دے رہا ہوں، اب آپ کا کام ہے ان سے پوچھیے. 76 73 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان میں 20 رکعت نماز ادا کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز ان کے، اب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا کہنا. اور آگے دیکھیے فتح الباری میں حوالہ نمبر 10 میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا رمضان میں، اور یہ اول اجتماع تھا ایک واحد قاری پر ابتدا کرانا. اور اس کے بعد نمبر 11 القراء کے بعد بہت بڑی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن رومان سے کہ قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب23 رکعتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت رمضان شریف میں تراویح ادا کیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک صفحہ نمبر 249 ان کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 رکعتیں ادا کی. 23 رکعت ان کے زمانے میں ادا ہوتی تھی. کیا مطلب کہ 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی. یہ بعین ہی یہ الفاظ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے. فتح الباری کون نہیں جانتا بخاری شریف کی شرح کو، انہوں نے یہ وضاحت سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ عطار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پایا کہ رمضان میں یصلون 20 رکعتن کہ لوگ 20 رکعتیں ادا کرتے تھے اور 3 وتر ادا کرتے تھے. اور اسی کے اوپر انہوں نے جزم کیا. کون؟ امام فتح باری ذکر کرتے ہیں. اور آگے چلیے کہ نمبر 14 نیل الاوطاد میں بھی اور اس طرح سے ذکر ہے نصب الرایا میں بھی حدیث پاک میں یوں کہ عن صاحب بن یزید یوں کہتے ہیں کہ کننا نقوم فی زمن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نماز 20 تراویح پڑھا کرتے تھے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں. آگے مشہور کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المتصد، اس کے اندر یوں ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ان کے نزدیک فرمایا کہ قیام ب20 رکعہ سوى الوتر کہ انہوں نے امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے مطابق امام مالک، کیونکہ ان کے نزدیک بعض کے ہاں 36 ہیں اور ان کے مطابق بعض کے ہاں 20 ہے، 36 بھی ہیں 20 بھی ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک ذکر کر رہے ہیں حوالے کے ساتھ کہ 20 رکعتیں تھیں. اور امام ابن ابی شیبہ داؤد ابن قیس سے ذکر کیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابان کے زمانے میں لوگوں کو پایا کہ یہ البتہ 36 رکعتیں پڑھتے تھے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اضافے کے ساتھ 36 کیوں پڑھتے تھے. اور آگے چلیے نمبر 16 کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور ساتھ میں بڑی بڑی رکعتیں یعنی بالمئین 200 آیتوں والی صورتیں بھی پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں اس قدر تراویح لمبی ہوتی تھی کہ لوگ اپنے انداز سے لاٹھیوں کے بل بھی ایک سہارا لے لیتے تھے کبھی کبھی، اس قدر ان کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی. اب آگے چلیے تھوڑی سی اور احادیث پاک، اور اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث یعنی نمبر 17 حوالہ نمبر 17 کہ ابو الخصیب ہے کہانا یعنی ہمیں نماز پڑھائی، ہمیں ہمارے امام بنے سوید بن غفلہ، اور انہوں نے اس طرح سے تراویح 20 پڑھائی، ترویح درمیان میں 5 رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایک قاری کو بلایا اور انہوں نے 20 رکعت نماز ادا کرائی اور وتر کی پھر خود انہوں نے نماز ادا کرائی. وتر کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی اور باقی انہوں نے ایک اور قاری کو بلایا اور قاری کے پیچھے 20 رکعت نماز ادا کی.
اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ہے کہ دیکھا کہ لوگ مختلف انداز سے یعنی قاریوں کے پیچھے آوازوں پہ جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ۔ بہرحال حوالے اور بھی موجود ہیں، اب تھوڑا سا سوال اور باقی ہے، میں ان سوالوں کو چھوڑ کر اب ایک پڑھ لیجیے۔ آخر میں تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے کہ کیا قیام اللیل میں اور تراویح میں کچھ فرق ہے؟ سوال یہ کہ قیام اللیل، یہ جو کہا جاتا ہے قیام اللیل، تراویح میں کچھ فرق ہے؟ نہیں جی، تراویح میں فرق یہ ہے، میں تھوڑا سا بتلاؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ رات کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں باقی راتوں میں، لیکن رمضان المبارک میں قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں۔ سب جتنے بھی محدثین ہیں، قیام اللیل رمضان شریف کے اندر اس کو تراویح کہا جاتا ہے، باقی دنوں میں خالی قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، باقی سال میں قیام اللیل میں جماعت نہیں ہے، لیکن رمضان شریف کے اندر تراویح میں جماعت کی نماز ہے۔ نمبر 3، باقی سال میں صلاۃ الوتر کی جماعت نہیں ہے، لیکن رمضان میں تراویح کی جماعت میں صلاۃ الوتر جماعت کے ساتھ ہے۔ ہاں، باقی دنوں میں تہجد زیادہ ثواب رات کے آخری حصہ میں ہے، لیکن رمضان شریف میں لوگوں کی سہولت کے خاطر اس طرح سے اس کو پہلے رکھا گیا۔ بہرحال اس طرح سے فرق ہے۔ اب تھوڑا سا ایک اور سوال باقی ہے کہ یہ 20 رکعتوں میں کچھ حکمت کیا ہے؟ بس اس کو آخر میں سن لیجئے کہ 20 رکعتوں میں حکمت یہ ہے۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے بتلا دیا تھا کہ وہ کیا وجہ 36 پڑھتے تھے۔ ذرا خیال سے سنیے، باعتبار فرائض کے 17 رکعت ہیں، باعتبار فرائض کے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، پھر ظہر کے 4 فرض ہیں، پھر عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، اور 3 فرض ہیں کس کے؟ مغرب کے۔ تو یہ ہوئے 17، اور وجوب کے اعتبار سے 3 رکعت وتر ہیں۔ تو اس طرح سے ایک 20 مناسب، اس طرح تاکہ ایک مشابہت ہو جائے کہ 20 کے اعتبار سے ایک توسط ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم رکعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، سنت موقدہ کے اعتبار سے، تو تہجد کی 8 رکعتیں عموماً ہوتی ہیں، اور پھر فجر میں 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے، فرض سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ اس حساب سے یہ 20 رکعتیں بن گئی سنت مؤکدہ کے اعتبار سے، پہلے فرائض کے اعتبار سے نہیں، اب سنت مؤکدہ کے اعتبار سے یہ 20 رکعتیں بن گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ مساوی عدد ہو گیا تراویح کے۔ البتہ کیا خوب کسی نے کہا کہ اگر لیلۃ القدر میں ختم ہو، اور اگر کوئی ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے، اور ہر روز 1 رکوع پڑھے اور 20 تراویح پڑھے، عین لیلۃ القدر میں ایک سورت پر ایک رکوع میں پڑھتے چلے جائیں گے، تو آخری رکعت ہوگی 20 تراویح میں، اور لیلۃ القدر میں اس کا قرآن مجید پورا ہو جائے گا۔ بہرحال کہ یہ جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کریں گے، جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک اور بات، اس وقت سے لے کر اب تک مسجد نبوی کے اندر یا مدینہ منورہ میں، ہاں مدینہ منورہ میں کافی سارے سال پہلے 36 رکعتیں ادا کی جاتی تھی، لیکن کافی عرصہ کے بعد پھر وہاں بھی 20، اس وقت سے لے کر اب تک، ہاں وہ علیحدہ بات ہے کوئی اور بند کر دے، لیکن اب تک یہی سلسلہ رہا۔ اب یہ مت کہیے کہ باقی مساجد میں لوگ یوں کر رہے ہیں، باقی امت کا اسی کے اوپر عمل ہے، امت کے عمل میں ہی زیادہ ثواب ہے، اور امت کے ساتھ رہنے میں ہی برکت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت رمضان کے جو کل ہی رات انشاءاللہ تراویح، زیادہ امید غالب ہے، اللہ تعالی ہمیں تراویح کے لیے ہماری مسجدوں کو کھولنے کا سبب بنا دے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی آس پر ہیں کہ نماز تراویح اور اس طریقے پر اللہ کے کلام کو کیسے سنا جائے، کس طریقے پر سنا جائے۔ سب دعا کریں
کل سے اس وقت استغفار کریں اور استغفار کل تک زیادہ استغفار کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ ہاں یہ بات بھی ضرور ہے، انشاءاللہ کل عشاء کی رکعت اس وقت ہمارا درس نہیں ہوگا، یہی یعنی جو کچھ پڑھا جائے گا تراویح کے اندر وہ انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ ہر روز اس کا خلاصہ بیان ہو، ہر روز اس کے انشاءاللہ کیا پڑھا گیا ہے۔ تو کل رات انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے تراویح کے بعد، انشاءاللہ تراویح کے بعد، اس وقت نہیں ہوا کرے گا، تراویح کے بعد ہوا کرے گا۔ اور یہ پیغام آپ لوگوں تک بھی پہنچائیے، قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے اس کو کم از کم تھوڑا سا یہ سامنے آ جائے کہ کیا پڑھا، کیا سنا گیا۔ دعا کیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کا نام ہے قنوت نازلہ۔ اور قنوت نازلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھتے تھے کہ تاکہ مشکل اور اس طرح سے وبائیں اور مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور میرے ساتھ آمین بھی کہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك۔ اے اللہ ہمیں کرونا وائرس سے اور وبا سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جو بھی آپ نے یہ مصیبت اور جس طرح سے یا رب العالمین آئی ہے اس مصیبت کو ہم سے بچا لے، ہمیں بچا دے یا رب ہماری حفاظ فرما دے۔ وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك۔ آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف تو فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ آپ فیصلہ فرما دیں کہ قرآن اور رمضان کی برکت سے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ فلا يذلنا ولا يعزنا من عاديت اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔